أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله اور اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے الذین ان لوگوں کے لیے اہتدوا جو رائے راست پر ہیں ہدن ہدایت رائے راست اور بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے چیزیں وہی ہیں الصالحات جو اطاعت کے کام ہیں نیک کام ہیں خیر عند ربک وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواباً صلے کے لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے وخیر مردا اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے بھی نتیجے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے مال و دولت پر اتراتے تھے اور اس کے نشے کے اندر مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مال و دولت کا ہونا یہ محبوب ہونے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ ہیں محبوب ہیں مقبول لوگ ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو یہ اللہ کے پسندیدہ بھی نہیں ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ کوئی مال و دولت کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی یا حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ زیادہ تعداد حق پر ہونے کی دلیل ہے اور نہ زیادہ مال و دولت حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو، پہلے قوموں کو جو تعداد میں بھی زیادہ تھے، مال و دولت بھی خوب تھا، لیکن بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو تباہ کیا۔ تو جہاں تک ان کو فوراً ہلاک کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تو اس کا جواب دیا کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قانون مہلت ہے کہ سنبھلنے کے مواقع دیتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے، اتمام حجت کے لیے بھی ڈیل دیتا ہے۔ تو جہاں گمراہ لوگوں کو ڈیل دیتا ہے وہاں اہل ایمان جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ یزید اللہ الذین اہتدوا، ان کی ہدایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ بھی کرتا ہے۔ تو جہاں آزمائشیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصحاب کہف چند لوگ ایک طرف اور پوری قوم ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو استقامت دی اور ڈٹ گئے پوری قوم کے سامنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، جو راہ راست اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو راہ راست دکھاتا بھی رہتا ہے۔ حق اور باطل کی اس کشمکش کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ الجھ جاتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ حق کو بھی بتا دے اور باطل کو بھی بتا دے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، انسان کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ تو حق اور باطل کے اس کشمکش میں راہ راست پر رہنا، راہ راست دکھانا اور الجھنوں میں اور جہاں مشکلات ہوتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں ان میں ثابت قدم رکھنا، ایسے مواقع پر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب جو حاصل ہوتا ہے، استقامت ملتی ہے، یہ سارا یزید اللہ الذین اہتدوا کے اندر کہ جو راہ راست پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کس طرح کی نوازشیں ہوتی ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کر راستے پر ان کو چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا رہتا ہے، اسباب فراہم کرتا رہتا ہے ان کو، اور ان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یزید اللہ الذین، لیکن شرط یہ ہے کہ الذین اہتدوا، جو اس راہ راست پہ چلتے ہوں، راہ راست پہ چلنے والوں کے لیے اللہ راستے بھی کھولتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى۔ اور دوسری بات اس آیت کے اندر یہ کی گئی والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ سرمایہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پچھلے لوگوں نے یہ کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، مجلسیں رونقیں کس کی زیادہ ہیں، چہل پہل کس کی ہے، اولاد کس کی زیادہ ہے، بندے کس کے ساتھ زیادہ ہیں، اور کس کے مال جس کے محلات کس کے زیادہ بڑے ہیں، یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ باقی رہنے والی کیا ہیں؟ الصالحات، الصالحات یہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو نیک اعمال جو ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں، یہ ہے اصل سرمایہ اہل ایمان کا۔ ٹھیک ہے ان کے پاس دولت نہیں ہے، حضرت بلال کے پاس دولت نہیں ہے، حضرت حباب رضی اللہ عنہ کے پاس مال کم ہے، شاندار محلات نہیں ہیں ان کے پاس، بلکہ چھپ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں دار ارقم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محصور ہے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے الباقیات الصالحات، نیک کام، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت۔ اور الباقیات الصالحات کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایسے نیک کام جن کے فوائد رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس کے اثرات اور اس کے فوائد رہتی دنیا تک باقی ہوں۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، ایسا کام کیا کہ اس کے اثرات صدیوں باقی ہیں، پیچھے اس کے اثرات جو ہیں وہ اور اس کے نتائج اور اس کے فوائد جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے راستہ بنا دیا، لوگ اس پر چلتے ہیں، یہ بھی الباقیات الصالحات ہے۔ کسی جگہ کنواں کھود دیا، یہ بھی الباقیات الصالحات ہیں، لوگ اس سے زندگی بھر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ نے مسجد بنا دی، یہ بھی، اور ایسا کوئی کام، کوئی ایسی ایجاد کر دی کسی شخص نے، بشرطے کہ صاحب ایمان بھی ہے، ایسی ایجاد کر دی کہ جب تک قیامت ہے لوگ اس ایجاد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی الباقیات الصالحات کے اندر ہے۔ تو کوئی بھی خیر کا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، بعد میں اس کے نتائج ایسے ہیں کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ایسے خیر کے کام، ویلفیئر کے کام ہوں، خدمت خلق کے کام ہو، اجتماعی طور پر ان کا فائدہ ہو، انفرادی طور پر ان کا فائدہ ہو، اور آخرت کے اندر وہ جو ہے وہ ذخیرہ ہوتے رہیں، تو یہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، آخرت کے اندر ان کا ذخیرہ خیرون عند ربک ثوابا، تو ان کا صلہ اللہ کے ہاں بہت ہے۔ جب صلہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کچھ جمع ہو جائے گا اس وقت تک، جس کے فوائد، جس کے نتائج پیچھے رہتی دنیا تک باقی ہوں گے، اس کا صلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑھ کر۔ وخیر مرد، اور انجام بھی اس کا سب سے بہتر ہے۔ مرد لوٹنے کے لحاظ سے، جہاں پہ لوٹ کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو سب سے بہتر جو انجام ہوگا دائمی نعمتوں کی شکل میں، جنت کی شکل میں۔ تو یہاں تو
کوئی نعمت اگر ملتی بھی ہے دنیا کے اندر تو کچھ عرصے کے بعد زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ ختم، مال دولت آسائشیں راحت ہر چیز ختم۔ تو وہ تو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، تو انجام اس کا بہت ہی اچھا ہے، تو انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ مجھے مال بھی دے دیا جائے گا، وولدا اور اولاد بھی، مجھے مال بھی مل جائے گا اور اولاد بھی مل جائے گی۔ یہاں سے ایک خاص شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، گو کہ مکہ مکرمہ کے میں جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ہر ایک کی ذہنیت یہ تھی، اور جن کے پاس آج بھی دولت ہے، مال ہے، اقتدار ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک سوچ کا نام ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس شان نزول کے اندر مکہ کے ایک سردار ہیں عاص بن وائل، صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر کیا گیا اس آیت کے ضمن میں کہ عاص بن وائل جو ہے یہ اس نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کام کروایا۔ خباب رضی اللہ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، عاص بن وائل نے ان سے تلوار بنوائی اور بعد میں ان کے پاس گئے کہ مجھے مزدوری دے دیں، مزدوری کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ مزدوری اس وقت دوں گا کہ تم محمد کا انکار کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کا انکار کرو گے اور اسے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، تمہارے جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنی مزدوری بنتی ہے دے دوں گا میں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تو تب بھی میں محمد کا انکار نہیں کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا، مذاق کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جس وقت دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا تو پھر میرے پاس مال و دولت اور زیادہ ہوگا، اس وقت تمہارا قرضہ میں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات قرآن کے اندر نقل کی کہ افرأیت، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، قرآن کو مانتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے مال و دولت اس وقت بھی مل جائے گا جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو اس وقت مجھے میرے پاس نہ مال کی کمی ہوگی نہ دولت کی کمی ہوگی۔ اب میرے پاس مال و دولت ہے، سردار ہوں اور بڑا مال و دولت ہے، اولاد بھی ہے، قوم قبیلہ بڑا مضبوط ہے، تو اس وقت میں تمہیں دے دوں گا، لأوتین، مجھے دے دیا جائے گا، مالن بھی، مال بھی، وولدن، اور اولاد بھی، مجھے اولاد بھی مل جائے گی اور مال بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ہاں رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم اتنی اولاد دوں گا، اتنا مال دے دوں گا۔ کوئی ہے اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی اس کا علم، کوئی سورس اس کے پاس، ذریعہ اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس مرنے کے بعد بھی جب دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اس نے تو مذاق اڑایا مرنے کا کہ نہ کسی نے مرنا ہے نہ دوبارہ زندہ ہونا، مرنا تو ہے ہی ہے سب نے، لیکن دوبارہ کسی نے زندہ نہیں ہونا ہے۔ مرنے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے کہ زندہ اگر ہوگا تو مال بھی ہوگا میرے پاس۔ تو جس طرح زندہ ہونا وہ سمجھتا ہے کہ ناممکن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب یہی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس کے پاس کہاں سے یہ علم آ گیا
اس نے کہاں جھانک کر دیکھ لیا پردہ غیب کے اندر کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ اس کے پاس مال و دولت اس کو مل جائے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خصوصی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم مر جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہیں مال و دولت بھی ملے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم وہ باتیں بھی لکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے نشے اور غرور کے اندر جو متکبرانہ باتیں ہیں اس کی، اور جو استہزاء ہے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ جو استہزاء کر رہا ہے، ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں عمل کے اندر آتی ہیں وہی لکھی جاتی ہیں، ما یقول، جو زبان سے کہتا ہے ایک آدمی وہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہ بھی اس کے ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، اس کے اعمال نامے کا حصہ بن رہا ہے۔ یہ ریکارڈ کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ جو استہزاء کیا جا رہا ہے دین کا، آخرت کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تکبر اور غرور ہے، تو یہ ساری باتیں ہم لکھ رہے ہیں۔ اس کے اعمال نامے کے اندر ایک ایک چیز درج ہو رہی ہے، اور درج ہونا ہی کافی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سزا بھی تو ملے گی۔ وہ آگے کیا ہوگا؟ نمد لہ من العذاب مدا، تو پھر ہم اضافہ کریں گے اس کے عذاب کے اندر، مدن، خوب اضافہ، اس کے عذاب کے اندر مد، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں اس لفظ کے اوپر ہم نے مد کرنی ہے، مد کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے کھینچ کر پڑھنا، مد، تو مد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا۔ نمد لہ من العذاب، تو عذاب کے اندر بھی ہم اضافہ کریں گے اور بڑھا دیں گے ان کا، اس کے لیے عذاب۔ تو جتنا عمل کرتے ہیں یہ، یعنی کفر کے اوپر اور زیادہ جو استہزاء ہوتا ہے، اور زیادہ ظلم کرتا ہے، جتنا فساد کرتا ہے، جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں ظلم اور فساد کے، جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے ان چیزوں کے، اس اسباب کے، مال و دولت کے، ما یقول، جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ خیر مقاما واحسن ندیہ، مجلسیں کس کی بڑی ہیں اور کس کے پاس زیادہ دولت ہے، کون بڑا وڈیرا ہے، کون زیادہ جاگیردار ہے، کون بڑا سرمایہ دار ہے۔ نرثہ، اس کی وراثت کے، اس کے جاگیروں کا، اس کے سرمایہ کے، نرثہ، ہم ہی وارث ہو جائیں گے۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس اس کی حاضری اکیلے ہی ہوگی، خالی ہاتھ۔ یاتینا فردا، آئے گا ہمارے پاس فردن، اکیلے، نہ مال، نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ اس کا قوم قبیلہ، نہ اس کا جتھا، نہ اس کی پارٹی، اور نہ اس کا مال و دولت، سب کچھ اس کا یہی نرث، مرنے کے ساتھ ہی جس لمحے اس کی سانس نکلے گی تو اسی لمحے جو ہے سارے کا سارا درے کا درا اس دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، اور خالی ہاتھ ہی ہمارے پاس آئے گا۔ اور اس کا وارث کون ہوگا؟ نرثہ، ہم اس کے وارث ہوں گے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چند دن کے لیے یہ عارضی ملکیت جو دی ہے، بڑا اتراتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے کہ مالی مالی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ مالی مال، میرا مال، میری دولت، اور یہ سب کچھ میرا ہے، یہ پلاٹ ہیں، یہ گھر ہیں، یہ شاندار جو ہے محلات ہیں میرے، یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا وہی ہے جو اس نے استعمال کر لیا ہے یا آگے بھیج دیا ہے، باقی سب کچھ اس کے ہاتھ سے رہ جائے گا، اور جیسے ہی موت آئے گی تو سب کچھ ختم، اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا دوسروں کو بھی خدا، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لیا۔ مشرکین مکہ، عاص بن وائل اور یہ سارے بڑے بڑے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں مددگار بناتے تھے، دوسروں کی کو خدا کیوں بنا لیا، الہ کیوں بنایا؟ لِيَكُونَ لَهُ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔
عز ان کی طاقت کا، قوت کا ذریعہ بنے، مددگار ہوں اور ان کے کام آئیں، مشکل وقت کے اندر ان کے کام آئیں گے، سہارا بنیں گے ان کا۔ اس لیے ان کو خدا بنایا۔ خدا بنانے کے پیچھے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مشکل میں کام آئیں گے، سہارا بنیں گے اور ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہ جھوٹے خدا سیکفرون بعبادت، کلا، جن کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بارگاہ کے اندر ہوں گے تو سیکفرون، انکار کر دیں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، کہ کبھی انہوں نے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کی عبادت کی ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جن کے اوپر سجدے کرتے رہے ہیں ساری زندگی اور جن سے مدد طلب کرتے رہے ہیں، تو وہ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے اور نہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کوئی کام کیا ہے۔ زندگی تو ساری ان کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے نیک لوگوں کی گزری، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، جن کو بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ مرجع بنا لیا اور ان کی پرستش شروع کی، ان سے مدد طلب کرتے رہے، تو انہوں نے ساری زندگی اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے پروردگار ہم نے تو تیری طرف ہی بلایا تھا، تیری طرف ہی دعوت دی تھی، اور کبھی اپنی طرف، اپنی بندگی کی طرف دعوت بھی نہیں دی۔ سیکفرون بعبادتہم، تو انکار کر دیں گے وہ۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس بات کا یہ انکار کر دیں گے کہ کوئی ان کو پکارتا تھا دنیا کے اندر، کوئی ان کی بندگی کرتا تھا، کوئی ان کی عبادت کرتا تھا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے خلاف ضد، مخالفت، دشمنی کے اندر ہوں گے، مخالف فریق کے طور پر آ جائیں گے۔ ضد مخالف، کہ ان کے فریق استغاثہ کے طور پر کہ پروردگار ہم نے تو زندگی بھر یہ کام کیا اور انہوں نے اس دین کو چھوڑ کر، اس پیغام کو چھوڑ کر، اس دعوت کو، توحید کی چھوڑ کر انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، تو آج تو خود ہی ان سے نمٹ لے۔ تو جس بجائے سہارا ہونے کے، ان کی مددگار ہونے کے، ان کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن اور ان کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ جن کو یہ دنیا کے اندر اپنے سہارے تصور کرتے تھے، اپنا سفارشی تصور کرتے تھے کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، تو وہ وہاں پر ان کے خلاف ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ سیکفرون بعبادتہم، تو ان قریب یہ ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف بھی ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق